تو شکر گزاری کا یہ پورا ویک ہے اور ہم نے انجوائے کیا، ہم نے طرح طرح کے کھانے کھائے، اچھے اچھے کپڑے پہنے، عزیزوں سے ملے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، شکر گزاری کی بات ہے۔ اور خاص طور پر اس سے بڑھ کر شکر گزاری کی بات یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام پر فوکس کر سکتے ہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ جب ہم خوش ہوں، شکر گزار ہوں، تو اس وقت خداوند کو یاد رکھیں، کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ دکھ کے وقت ہم خداوند کو یاد رکھتے ہیں، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں، شادمان ہوتے ہیں، ہمارے غلے بھرے ہوتے ہیں، ہمارا ٹیبل اس پہ کھانے پڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت کسی اور کی شکر گزاری اکثر اوقات کی جاتی ہے۔ لیکن خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک گاڈلی جو لائف ہے، ایک گاڈلی فیملی ہے، گاڈلی جو انڈیویجول ہیں، وہ خدا کو فوکس کرتے ہیں، وہ خدا کو پریورٹی دیتے ہیں، اور اول درجہ اس کو دیتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ شکر گزاری کا موضوع ہے۔ بے شک آج کا جو سنڈے ہے وہ ایڈونٹ سنڈے بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑی شکر گزاری تو ہماری خداوند یسوع مسیح کے لیے جو انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا۔ بے شک آگے موقع ہوں گے کہ ہم اس پہ اور زیادہ فوکس کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر ہم آج شکر گزاری کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو دو حوالہ جات آپ کے سامنے پڑے گئے ہیں، پرانے عہد نامہ میں سے اور نئے عہد نامہ میں سے، اور خاص طور پر جب تعلیم کی بات ہو، ایجوکیشن کی بات ہو، ٹیچنگ کی بات ہو، تو زیادہ تر جو بائبل کی ٹیچنگ ہے وہ ہمیں خطوط میں ملتی ہے، جو خط لکھے گئے ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اب جانتے ہیں کہ تقریباً 13 خطوط جو ہیں وہ پولس رسول نے لکھے ہیں، اور ان خطوط کے اندر شکر گزاری کا جو مضمون ہے وہ بڑا ہی اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان خطوط کے اندر 13 میں سے 11 خطوط ایسے ہیں جس میں خداوند کا بندہ پولس جب بھی اپنے خط کا آغاز کرتا ہے وہ تھینکس گیونگ کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں زندہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے میں تمہارے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، اور اکثر اس کے خطوط کا جو آغاز ہے وہ شکر گزاری کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہی 13 خطوط میں سے ایک خط، اور آج ہم کچھ وقت کے لیے اس خط پر غور کرنے والے ہیں، اور یہ خط ہے کلوسیوں کا خط، جس کو کلسیوں کا خط بھی اکثر لوگ کہتے ہیں، لیٹر آف کولوسینس۔ اور اس خط کے اندر شکر گزاری کا جو مضمون ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تقریباً اگر ہم غور کریں تو اس خط کے اندر 7 بار شکر گزاری کا لفظ آیا ہے۔ پولس رسول کا دل شکر گزاری سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہ بار بار خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ خط ان خطوط میں شامل ہے جو کہ پریزن میں لکھے گئے۔ پولس رسول کے چند خطوط جو ہیں وہ قید خانے کی حالت میں لکھے گئے، جب وہ قید میں تھا۔ اب جب بندہ قید میں ہوتا ہے تو قید میں کیا سچویشن ہوتی ہے؟ قید میں سردی ہے، گرمی ہے، کھانا اچھا نہیں ملتا، اچھے تعلقات نہیں ہیں، کمپلین، ناشکراپن، یہ رویہ ہوتا ہے۔ کھانا اچھا نہیں ہے، سردی ہے، ہمارے پاس ہیٹنگ کا انتظام نہیں ہے، تھانے کا جو عملہ ہے وہ بدسلوکی کرتا ہے، وقت پر میرے جو وزٹر ہیں وہ نہیں آتے۔ یہ آج کل پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ قیدی کو وزٹ نہیں کیا جانے دے رہا۔ تو یہ ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے، کیونکہ تھانے کے اندر کمپلینز ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بندہ، خدا کا بندہ، جیل میں، اور مجھے خداوند نے موقع دیا، میں
روم میں جا سکا, میں نے ان کی جیلوں کو بھی دیکھا. وہاں پر ابھی تو میوزیم ٹائپ ہے, لیکن اس دور میں بھی یہ مشکل تھا. وہ جھاڑے کا ذکر کرتا ہے, وہ کہتا ہے میرا کمبل لیتے آنا. مطلب یہ کہ سردی ہے, وہاں پر گرمی ہے, کھانے کو اچھا نہیں ملتا. اور اس ساری سچویشن میں ایک دل جو ہے وہ کمپلین سے بھرا ہوا ہے, نا شکرے پن سے بھرا ہوا ہے. لیکن یہاں پر ایک شخص ایسا ہے جو کوئی کمپلین کی بات ہی نہیں کرتا. اس کے منہ سے شکر گزاری کی باتیں نکلتی ہیں, اس کے منہ سے خوشی کی باتیں نکلتی. ایک اور خط ہے فلپیوں کا خط, جس کو ٹائٹل ہی یہ دیا گیا ہے خوشی کا خط. 2 درجن دفعہ خوشی کا ذکر اس کے اندر کیا گیا ہے. وہ کہتا ہے خوش رہو, پھر کہتا ہوں خوش رہو. یہ کیسا شخص ہے جو جیل میں ہے اور وہ خوشی کی بات کر رہا ہے, اور ہمیں بھی وہ تعلیم دے رہا ہے شکر گزاری کی. تو کولوسینس چیپٹر 2 ہم نے پڑھا, اور اس کی 6 آیت سے ہم نے پڑھا کہ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا, پہلا سٹیپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا, اسی طرح اس میں چلتے رہو. It's a walking, it's a ongoing process. Receive Jesus, one time process. Ongoing process کیا ہے کہ اس میں چلتے رہو. پھر آگے کیا کہتا ہے, اس میں جڑ پکڑتے جاؤ. جب کوئی شخص مسیح میں پیدا ہوتا ہے, نئے سرے سے اس کی پیدائش ہوتی ہے, تو ایک چھوٹا سا وہ پودا بن جاتا ہے, اور اس کی جڑ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مل جاتی ہے جو کہ سورس ہے. اور پھر اب کیا ہے کہ اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اس کو جڑ پکڑنے کی ضرورت ہے. اس کی روٹ جو ہے وہ گہری ہوگی تو پھر ہی وہ آگے بڑھے گا. اسی طرح جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں, اگر ہماری روٹس خداوند یسوع مسیح میں گہری نہیں ہیں تو ہم ایسے پودے نہیں بن سکتے, ایسے درخت نہیں بن سکتے جو بعد میں تناور درخت بنے اور بعد میں پھل بھی دیں. بہت کم ایسے پودے ہوتے ہیں جو کہ پھل بھی دیتے ہیں اور تناور درخت بنتے ہیں. بہت سارے ایسے پودے نکل تو آتے ہیں لیکن کوئی پھل نہیں, کوئی زندگی میں کام نظر نہیں آتا. اور یہی مثال ایک مسیحی زندگی کی بھی ہے. سو مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر, یہ ایک پروسیس ہے کہ مسیح کو قبول ہی کر لینا کافی نہیں ہے, اب آگے بڑھنا ہے, آگے جڑ پکڑنی ہے. اور یہ جڑ کیسے پکڑیں گے؟ یہ ہمارے اور خداوند یسوع مسیح کے ریلیشن شپ ہیں. How deep we are in the relationship with the Lord Jesus Christ. It's very, very important. ہمارے تعلق اس کے ساتھ کیسے ہیں؟ دعا کرنے میں, کلام پڑھنے میں, اس کی تابعداری کرنے میں. اس میں جڑ پکڑتے جاؤ اور پھر تعمیر ہوتے جاؤ. جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں, ہماری فاؤنڈیشن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے, اور اب کیا ہونا ہے؟ تعمیر ہونا ہے. جیسے یہ بلڈنگ ہے, فاؤنڈیشن پڑتی ہے اور پھر اس کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. ایک کرسچن لائف بھی ایسے ہی ہے, اس کو تعمیر ہونے کی ضرورت ہے, بڑھنے کی ضرورت ہے, گرو کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح تم نے تعلیم پائی, اسی طرح ایمان میں مضبوط ہوتے جاؤ. ہمارا جو ٹارگٹ ہے, خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے, وہ ایمان کی مضبوطی دیکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں. آج صبح بھی مجھے ایک اور جگہ پر کلام سنانے کا موقع ملا, تو وہاں پر میں بات کر رہا تھا کہ شاگردوں کا ایمان بڑا ڈاواڈول تھا, ان کا ایمان کوئی نہیں تھا, لیکن پھر بھی خداوند نے ان کے ساتھ کام کیا, ان کو نکال نہیں دیا, ان کو کہا نہیں یو آر فائر. مسیح خداوند ان کے ساتھ پیار کرتا اور ان کو ڈیولپ کرتا ہے, اور یہی حال ہمارا بھی ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں. اور پھر جو خاص بات جس پہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں, یہاں لکھا ہے اور خوب شکر گزاری کیا کرو. خوب شکر گزاری کیا کرو.
انگریزی میں ہے اوور فلوئنگ تھینکس گیونگ. ایسی تھینکس گیونگ نہیں جو شاید سال میں ایک دفعہ کر لی جائے. اٹس اے کنٹینیو پروسیس, اٹس اے لائف سٹائل. اب جانتے ہیں کہ امریکہ میں اور چند اور ملکوں میں بھی ایک خاص دن مقرر کیا گیا ہے تھینکس گیونگ کا, اور اچھی بات ہے, خداوند کا شکر ہو اس بات پہ, جس پہ ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں اور خداوند کی تمجید کرتے ہیں اور اس کے بڑے بڑے کاموں کو یاد کرتے ہیں. لیکن biblical point of view سے my dear brother and sister, میرے عزیزو, it's not just a one time event, it's a everyday process کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں. ہر دن کے بعد ہم ریفلیکٹ کریں اس کے بڑے بڑے کاموں کو. آج میرے لیے خدا نے کیا کیا ہے, اور اچھا ہے کہ ان کو لکھ لیں, کیونکہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں نا, انسان بھول جاتا ہے. اچھا ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے. ہر تھینکس گیونگ پر جب سے ہم امریکہ میں آئے ہیں, ہم نے ایک چھوٹی سی ایک پریکٹس شروع کی ہے اپنے فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, کہ ہم ایک پیپر لیتے ہیں اور سارے بچوں کو بٹھا کر ہم خود بھی کم از کم 1 گھنٹہ یا پورا دن فوکس ہوتا ہے کہ اس دن میں آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں, خاندانی طور پر, انفرادی طور پر, کلیسیائی طور پر, اور ان کو لکھنا ہے. اور ایک لمبی لسٹ خداوند کے فضل سے بچوں نے یہ سیکھ لیا. اس دفعہ بھی ہم نے یہ کیا, اور پھر ہم بیٹھتے ہیں اور ان کو آپس میں شیئر کرتے ہیں, جیسے بچے شیئر کرتے ہیں کہ I want to thank God for my good health, my family. ایک ایک کر کے خداوند کی شکر گزاری کرتے, ان کو لکھ لیا جاتا ہے تاکہ بھول نہ جائیں, اور پھر ان کی پکچر بنا لی جاتی, ان کو ٹائپ کر لیا جاتا ہے اور گھر کے مختلف حصوں میں اس کو چپکا دیا جاتا ہے, اور وقتاً فوقتاً ان کو دیکھ کر ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. یہ کوئی لا نہیں ہے, یہ ایک طریقہ ہے خداوند کی ذات پر ریفلیکٹ کرنے کا, اس کو دیکھنے کا اور اس کی شکر گزاری کرنے کا. شاید آپ بھی ایسا کوئی طریقہ کر سکتے ہیں جس میں آپ خداوند کے حضور شکر گزاری کر سکیں. تو یہاں لکھا ہے خوب شکر گزاری کیا کرو. صرف ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے, ایک دن کی بات نہیں ہے. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہو. جب ہم خداوند کے پھاٹکوں میں آتے ہیں شکر گزاری کرتے ہوئے, گاتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں, جیسا کہ ہم نے زبور میں بھی پڑھا. تو یہ خاص وہ بات ہے جو خدا کا بندہ پالوس ہم سے آج کرنا چاہتا ہے, ہمیں سکھانا چاہتا ہے. اوور فلوئنگ تھینکس گیونگ. اکثر اوقات ہماری زندگی میں کمپلینز ہیں اور نہ شکراپن ہے. آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں شکر گزاری بہت کم کی جاتی, ایک دوسرے کی شکر گزاری بھی بہت کم کی جاتی, ایک دوسرے کو تھینک یو بھی کم کہا جاتا ہے. ہم یہ بھی اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہیں. تو خدا کو شکر کرنا اور اس کی شکر گزاری کرنا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں خداوند کے اس بندہ پالوس رسول سے, جو اس وقت قید کی حالت میں ہے, مشکلات میں پھنسا ہوا ہے, اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا اور اس کو قید میں ڈال دیا گیا. قید کی حالت میں ایک دفعہ ذکر ہے اعمال کی کتاب میں, تو وہاں پر کیا ہوا کہ کسی ایک لونڈی کو جس میں بدروح تھی, غیب دان کی روح تھی, پالوس رسول اور سیلاس نے ان کو شفا دی یسوع نام سے. اچھا کام کیا, اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن الٹا کیا ہوا کہ حاکم آ گئے, ان کو پکڑ کر لے گئے اور جا کر انہوں نے کیا کیا, ان کو بینت لگائے, ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے گئے, بینت مار مار کر ان کے جسم سے خون نکل رہا, تکلیف کی حالت میں ہے. یہاں پر بھی کمپلین بنتی ہے, یہاں پر بھی نا شکراپن آ سکتا ہے. لیکن کیا لکھا, آدھی رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے تھے, پالوس اور سیلاس خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے,
شکر گزاری کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کا سارا سب کچھ چھین لیا گیا، اس کی جسمانی ساری حالت جو ہے وہ بڑی ہولناک ہے، لیکن اس کے اندر جو خوشی ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکا۔ اور یہ خوشی کیسے ملتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے۔ اور اس خوشی کے بارے میں لکھا ہے یہ ایسی خوشی ہے جو بیان سے باہر ہے، اس کا کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو اندر ہمارے خوشی ہے اتنی بڑی ہے خداوند یسوع مسیح کے آنے کی، اس کے نجات یافتہ ہونے کی، کہ باہر کے جتنے بھی ماحول ہیں، چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اس خوشی کو دبا نہیں سکتی۔ اور یہی چیز ہم خدا کے بندہ پولس سے سیکھ رہے ہیں۔ اپنے خطوط میں اس نے 40 دفعہ شکر گزاری کا ذکر کیا، اور میں جیسے بتا رہا ہوں کہ اس کی جو حالت ہے ایسی حالت ہے کہ آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ اور اگر اس کی لسٹ کو ہم دیکھیں، جہاں پر اس کو مارا گیا، جہاں پر اس کے بینت لگائے گئے، اور وہ اپنی مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے یہاں پر، اور وہ کہتا ہے کہ کتنی دفعہ مجھے مارا گیا۔ یہاں میں ذرا ایک لسٹ پڑھنا چاہتا ہوں۔ محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ۔ یہ میں دوسرا کرنتھیوں کا خط پڑھ رہا ہوں۔ بارہا موت کے خطروں میں رہا، میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے۔ مسیح نے 1 دفعہ کھائے تھے، اس نے 5 دفعہ۔ 3 بار بینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم کے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس میں، مصیبت میں، بہارا فاقہ کشی میں، سردی ننگے پن کی حالت میں رہا۔ کتنی لمبی لسٹ اس کے مسائل کی، اس کے دکھوں کی، کہ اس نے مسیح کی خاطر، لیکن یہ سارے دکھ، ساری مصیبتیں اس کی اندر کی خوشی کو ختم نہ کر سکیں۔ اور وہ یہاں بیان کر رہا ہے کہ خوب شکر گزاری کیا کرو۔ تو یہ ہمارے لیے اچھی ایڈوائز ہے جو خدا کا بندہ ہمیں یہ دے رہا ہے۔ اب میں ہم 3 پوائنٹ پہ جلدی سے غور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں شکر گزاری کریں۔ Why we need to be thankful to the Lord۔ ہمیں کیوں شکر گزار ہونے کی ضرورت، کیوں ہونا ہے؟ پہلی بات اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری is a commandment of God۔ خدا کا حکم ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، کر لیا نہ کیا، یہ کمانڈ ہے۔ شکر گزاری کیا کرو، ڈو اٹ، یہی بات خدا کا بندہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایک شکر گزاری جو ہے وہ خداوند کا حکم ہے۔ اور پھر ایک اور خط میں، تسلنیکیوں کے خط میں وہ لکھتا ہے ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کیا کر۔ ہر ایک بات میں، خواہ وہ اچھی ہو بھلی ہو، اچھی ہو بری ہو، دکھ ہو خوشی ہو، شادمانی ہو غمی ہو، بیماری ہو تندرستی ہو، ہر حال میں، ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کیا کرو۔ اور یہی مثال خدا کے بندے داؤد کی ہے، جو 34 زبور میں بڑا ہی خوبصورت ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ لکھا ہے میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اور اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پہ رہے گی۔ اب یہاں پر 2 باتوں کا ذکر ہے کہ میں ہر وقت، کوئی وقت نہیں ہے خاص، ہر وقت اس کو مبارک کہوں گا، صبح دوپہر شام،
رات کے پہروں میں اگر وہ اٹھتا ہے، اور پھر اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پہ رہے گی، ہر قسم کے حالات میں، ہر قسم کے سرکمسٹینسز میں اس کی ستائش میری زبان پر رہے گی۔ اور یہی بات خدا کا بندہ یہاں پر بھی کہہ رہا ہے کہ میں ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کروں گا، کیونکہ خدا کی تمہارے بارے میں یہی مرضی ہے۔ خدا کی مرضی کیا ہے ہمارے بارے میں؟ کہ ہم شکر گزار ہوں اور شکر گزاری کرتے رہیں۔ پہلی بات ہم نے اس پر غور کیا کہ شکر گزاری جو ہے وہ ایک حکم ہے، وہ آپشن نہیں ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں۔ دوسری بات کہ شکر گزاری کیوں کریں؟ شکر گزاری جب ہم کرتے ہیں تو ہم خدا کی عزت کرتے ہیں۔ We honor God. We want to thank God. We want to give glory to God. We want to focus to God. یہ ہمارے خدا پر ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ تھینکس گیونگ جو سروس ہے جو امریکہ میں بھی منائی جاتی ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ ببلیکل پرنسپلز پہ ہوا ہے، لیکن ابھی ایک ہالیڈے بنتی جا رہی ہے۔ لیکن خدا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اٹس اے ببلیکل، اٹس ٹو گلوری ٹو گاڈ، ٹو فوکس ٹو گاڈ۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں ہم خدا پر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ we believe in God, we honor God, we give glory to God۔ اس لیے جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو عزیزو یاد رکھو کہ آپ کی یہ صرف ایک رسم کی بات نہیں ہے، آپ خدا کو گلوریفائی کر رہے ہیں اور اس کی تمجید کر رہے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو شکر گزاری کرتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے۔ تو اس لیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم شکر گزاری کریں اور اس میں خدا کو آنر دینے کی بات ہے، خدا کو پریورٹی دینے کی بات ہے، خدا کو آگے رکھنے کی بات ہے، خدا کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کی تمجید کرنے کی بات ہے۔ دو باتیں اب تک ہم نے سیکھی کہ یہ شکر گزاری جو ہے وہ خدا کا حکم ہے، اور پھر ہم نے سیکھا کہ شکر گزاری کرنا خدا کو عزت دینا ہے، خدا کو آنر کرنا ہے۔ I want to honor God۔ جب ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں عزیزو، ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے بہت بڑا کوئی فیسٹ کا انتظام کریں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں اپنی بلیسنگ میں دوسروں کو شامل کر سکتے ہیں، دیٹس ونڈرفل، جس طرح آج اس خاندان نے کیا، ہم شکر گزار ہیں اس بات کے لیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ وسعت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ایسے وسائل نہیں ہے، تو پھر بھی آپ خداوند کی تمجید کرتے ہیں، پھر بھی خداوند کو آنر کرتے ہیں، اور پھر بھی آپ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تیسری وجہ why we give thanks to God، کیونکہ یہ شکر گزاری جو ہے وہ ہمیں ناشکرے پن سے بچاتی ہے۔ ہم جو اس دنیا میں رہتے ہیں ہم ناشکرے پن کا شکار ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آخر دنوں میں خاص طور پر لوگ ناشکرے پن کا شکار ہوں گے۔ اور آج دیکھیں لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، خدا نے ہمیں بہت کچھ دیا، خدا کی تعریف ہو، لیکن پھر بھی ہماری جو ہوس ہے وہ پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ناشکرے پن کا شکار ہیں۔ ہم اور کچھ چاہتے ہیں، ہم اور گاڑی لینا چاہتے ہیں، ہم اور بڑا گھر لینا چاہتے ہیں، ہمارے بینک بیلنس اور زیادہ ہو جائے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ کبھی بھی نہیں تھمتا جب تک کہ ہمارا دل خداوند کے حضور شکر گزار نہ ہو جائے، جب تک کہ قناعت پسندی، کنٹینٹمنٹ ہماری زندگی میں نہ آ جائے۔ اور کنٹینٹمنٹ بھی اٹس اے بلیسنگ آف گاڈ، کہ خداوند جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے آئی ایم سو تھینکفل، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کنٹینٹمنٹ کے لیے دعا کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ تو یہ ہمیں ناشکرے پن کی فطرت سے ہمیں بچاتی ہے، اور ہم ناشکرے پن، شکایت کرنے کی روح سے ہم بچے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ اس کو ایک خداوند کا تحفہ سمجھیں کہ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں
تو ہم ناشکرے پن کی فطرت سے بچتے ہیں اور ہمارا دل شکر گزار رہتا ہے. اور شکر گزاری کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. میں نے ایک سائیکالوجی کی کلاس میں بھی پڑھا کہ شکر گزاری کا تعلق آپ کی خوشی کے ساتھ بھی ہے. جتنے لوگ زیادہ شکر گزار ہوں گے وہ زیادہ خوش بھی رہ سکیں گے. پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کہی کہ جو شکر گزار لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیلدی بھی ہوتے ہیں, کیونکہ آپ خداوند کے شکر گزار ہیں, آپ کے اندر دل میں شکر گزاری بھری ہوئی ہے, آپ خوش رہ سکتے ہیں, ہر قسم کے حالات میں خوش رہ سکتے ہیں. تو اس کا جو تعلق ہے وہ ہماری صحت پہ بھی ہے, صحت پہ بھی پڑتا ہے. تو کتنے فوائد ہیں شکر گزاری کرنے کے, کہ ہم خوش رہ سکتے ہیں, ہم ہیلدی رہ سکتے ہیں, ہم خداوند کی تمجید کر سکتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو کبھی بھی شکر گزاری سے باز نہ رکھیں, بلکہ ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہیں. شکر گزاری کے بہت سارے اور فوائد بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میں ان فوائد پر غور کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ابھی مینشن کی. ایک اور فائدہ بھی ہے کہ جو شکر گزار لوگ ہوتے ہیں وہ سرو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, وہ دوسروں کو سرو کرنے میں بلیسنگ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ہمیں سرو کرنا چاہیے, لیکن مسیح کا رویہ کیا تھا؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں بلکہ خدمت کروں. اور یہی گاڈلی رویہ میرا اور آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے باعث برکت بنے. خدا نے جو برکتیں ہمیں دی ہیں ہم ان کو شیئر کریں اور ان کو آگے لے کر جائیں. یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی آج ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے. We are not owner, we are steward. ہم مختار ہیں اس کے, ہم مالک نہیں ہیں. اور جو کچھ بھی خدا نے آج دیا ہے ہمیں اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام وجوہات کو آج سامنے رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ہم فوکس کریں کہ اگر ہماری زندگی کے اندر شکایت کی روح ہے, اگر ہمارے اندر ناشکرے پن کی روح ہے, تو اس کو ریپلیس ایک ہی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا دل شکر گزار ہو جائے. اور جو حوالہ میں نے آج پڑھا کہ خوب شکر گزاری کیا کرو, اٹس اے سائن آف کرسچن میچورٹی. خدا ہمیں میچور دیکھنا چاہتا ہے. ہم اپنے بچوں کو بڑا دیکھنا چاہتے ہیں نا, میچور دیکھنا چاہتے ہیں. خدا بھی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی میچور ہو جائیں. اب یاد رکھیں کہ جب بچے بونے رہ جاتے ہیں, چھوٹے رہ جاتے ہیں, تو ماں باپ فکر کرتے ہیں. خدا بھی فکر کرتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی وہ چھوٹے رہ گئے ہیں, وہ میچور نہیں ہوئے. اٹس اے سائن آف میچورٹی. اور یہ سائن میں نے کچھ آپ کے سامنے جڑ پکڑتے جانا ہے, تعمیر ہوتے جانا ہے, چلتے جانا ہے, مضبوط ہوتے جانا ہے اور خوب شکر گزار ہونا ہے. پرانے عہد نامہ میں جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا دانیئیل کا, تھوڑی دیر اس پر غور کر کے ختم کروں گا. دانیئیل آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسے وقت کا نبی ہے جو بڑے کرائسس سے گزرا ہے. بیچارہ بڑا نبی, بڑے نبیوں میں شامل, لیکن جوانی ہی میں, ٹین ایج کی حالت ہی میں اس کو کیپچر کر لیا گیا, اس کا ملک برباد کر دیا گیا. بابل آیا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا, ہیکل کو آگ لگا دی. جتنے بھی ظروف تھے, برتن تھے ہیکل کے, وہ سارے لے کر اپنے پاس چلا گیا. واٹ اے شیم, واٹ اے ڈس آنر. ایک یہودی کے لیے یہ سارا کچھ دیکھنا ایک بہت بڑی شیم اور بہت بڑی ایک ناکامی کی بات تھی. اور پھر کیا ہوا کہ یہودیوں کو پکڑا, زنجیروں میں جکڑا, ہتھکڑیاں لگائیں, بیڑیاں لگائیں, اور بابل نبوکدنضر ان کو بابل میں لے گیا. تو یہ پس منظر ہے اس کا. اور اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر ایک نیا دیس ہے, ایک نیا لباس ہے, نئی زبان ہے, نئے لوگ ہیں, نیا خدا ہے. لیکن اس مشکل وقت کے اندر بھی ہمیں ذکر ملتا ہے دانیئیل کا اور اس کے 3 ساتھیوں کا, صدرک, میثق اور عبدنجو. وہ اپنے ایمان پر قائم رہے. انہوں نے ریفیوز کیا کہ ہم وہ کھانا نہیں کھائیں گے جو دیوتاؤں کو چڑھایا جاتا ہے.
اور پھر خدا نے ان کو سرفراز کرنا بھی شروع کر دیا. لیکن خاص طور پر میں دانیل پر تھوڑی دیر کے لیے فوکس کرنا چاہتا ہوں. اس کی یہ عادت ہے کہ وہ خداوند کے حضور شکر گزاری کرنے والا شخص ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ ایک اعلان ہو گیا. ایک اعلان کیا ہوا کہ آج سے کوئی بھی کسی اور خدا کو سجدہ نہیں کرے گا, صرف اور صرف دارا کو سجدہ کیا جائے گا, بادشاہ کو سجدہ کیا جائے گا. اور اس پر سائن ہو گئے, دستخط بھی ہو گئے, اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ دانیل کو پتہ بھی چل گیا. لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کیا, اس کا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ دانیل 6 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا, اور اس کی کوٹھڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا. وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا. یہ اس کی عادت تھی, یہ اس کا لائف سٹائل تھا کہ وہ دن میں 3 دفعہ, حالانکہ وہ بڑا بیزی شخص تھا, وہ دوسرے درجے کا حاکم تھا, اس کے پاس بہت سارے کام نپٹانے کو, لیکن اس کی نظر میں فوکس خدا ہے, پریورٹی خدا ہے, اول درجہ خدا کا ہے. اور 3 دفعہ گھٹنے ٹیک کر, what a remarkable example of humility, ایک حلیم ہونے کی علامت, گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا. ان سارے انوائرمنٹ کے باوجود, اس پس منظر کے باوجود, اس کا دل کمپلین سے نہیں بھرا, نہ شکرے پن کا شکار نہیں ہے. خدا نے اس کو اس غیر ملک میں بھی برکت دی, سرفرازی دی, اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کی حفاظت بھی کرتا ہے, جب اس وجہ سے کہ وہ خدا کو سجدہ کرتا ہے, حالانکہ یہ حکم بن چکا تھا, دستخط ہو چکے تھے کہ جو کوئی بھی دارا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے شیروں کی مان میں ڈالا جائے. اس کو پتا تھا اس کے کانسیکوینسز سامنے ہیں, نظر آ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ خدا کو سجدہ کرتا اور اس کی شکر گزاری کرتا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں, ہمارے انوائرمنٹ کیسا ہی ہو, ہم کیسی ہی صورتحال سے گزر رہے ہوں, ہم کیسی ہی سچویشن میں سے گزر رہے ہوں, اگر مسیح ہماری زندگی کے اندر ہے, اگر مسیح کی گواہی ہماری زندگی کے اندر ہے, اور اگر ہم میچورٹی میں آگے بڑھ رہے ہیں, تو ہم کبھی بھی شکر گزاری کو اپنے پاس سے جدا نہیں کر سکتے. اس دنیا کے اندر خود غرضی پائی جاتی ہے, نا تھینکفل, ان تھینکفل رویہ پایا جاتا ہے. ایسا رویہ کہ ہم کسی کی شکر گزاری نہیں کرنا چاہتے, انسانوں کی بھی شکریہ نہیں ادا کرنا چاہتے. اور اس کانٹیکس میں خداوند کا بندہ پالوس رسول, پھر ہم دانیل سے خوبصورت مثالیں دیکھتے ہیں کہ ہم ان حالات کے اندر بھی خداوند کی شکر گزاری کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے. یاد رہے کہ ہم نے 4 باتوں پر غور کیا کہ تھینکس گیونگ جو ہے, جو شکر گزاری ہے, وہ آپشنل نہیں ہے, وہ خدا کا حکم ہے. دوسری بات ہم نے کیا سیکھی ہے کہ شکر گزاری کرنے سے ہم خدا کی تمجید کرتے ہیں. جب آپ خدا کا شکر کرتے ہیں تو آپ خداوند کو گلوریفائی کرتے ہیں, اس کو آنر کرتے ہیں. تیسری بات ہم نے دیکھی کہ شکر گزاری کرنے سے ہم ناشکرے پن کی جو فطرت ہے اس سے ہم بچے رہتے ہیں. اور پھر آخری بات ہم نے دیکھی کہ شکر گزاری کے بہت سارے فوائد ہیں, جس میں ہم نے دیکھا کہ سائیکولوجیکلی بھی ہم شکر گزار جب ہوتے ہیں تو ہم خوش رہ سکتے ہیں, ہم ہیلدی رہ سکتے ہیں, اور ہم دوسرے لوگوں کو بلیس کر سکتے ہیں. میری یہ دعا ہے کہ خدا ہمارے اندر ایک شکر گزاری کا رویہ پیدا کرے, ہم دوسروں کا شکر ادا کرنا شروع کریں. اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی کائنڈنس کرتا ہے,
کوئی آپ کی ہیلپ کرتا ہے، شکر گزاری اس کی کریں، اس کو تھینک یو بولیں، کیونکہ یہ عمل جو ہے وہ آپ کے اندر ایک تھینکس گیونگ کا ایٹیچیوڈ اور ایک لائف سٹائل پر پیدا کر دے گا۔ اور پھر یاد رکھیں کہ جب ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم اس کی تمجید کرتے ہیں، حالات کیسے ہی ہوں، ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہو۔ اور جیسا ہم نے تسلنیکیوں کے خط میں دیکھا کہ ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم یہ میچورٹی حاصل کریں، ہم بونے نہ رہیں، ہم قادآور ہوتے جائیں، ہم جڑ پکڑتے جائیں، ہم مضبوط ہوتے جائیں اور خوب شکر گزاری کیا کریں۔ گاڈ بلیس یو۔